کہانی شروع ہوتی ہے 2014 میں۔ گلوبل وارمنگ انتہا پر ہے۔ خطرناک موسمیاتی تبدیلی انسانی زندگی کو مکمل تباہ کرنے والی ہے۔ لوگ دنیا کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ سائنسدان بھی روز بروز کم ہوتی ریسورسز پر پریشان ہیں۔ تاہم جب انسانیت تباہی کے عین دہانے پر ہے، سائنسدان CW7 نامی ایک جادوئی کیمیکل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ CW7 کی صحیح مقدار فضا میں موجود ہونے سے دنیا واپس نارمل حالت پر لوٹ سکتی ہے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر 79 ممالک کی حکومتیں مشترکہ طور پہ فضا میں CW7 کی ایک خاص مقدار چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور یہ مشن کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن تجربہ الٹا پڑ جاتا ہے، اور اس کے نتائج سب کے تصور سے بھی زیادہ خطرناک نکلتے ہیں، اور CW7 گلوبل وارمنگ کم کرنے کی حد سے کہیں آگے نکل کر موسم کو انتہائی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تاکہ ساری دنیا ہی فریز ہو کر آئس ایج میں پہنچ جاتی ہے۔ ہفتے سے بھی کم وقت میں سب انسان فریز ہو کر مر جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہی بچ پاتے ہیں، جو ایک سنو پیرسر نامی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، جو ایک ریل انجینئر ولفورڈ نے بنائی ہے، جو کبھی بھی سٹاپ نہیں کرتی۔ 24/7 سال کے 365 دن مسلسل چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کا ہیٹنگ سسٹم اسی صورت میں کام کرتا ہے جب یہ مسلسل چلتی ہے، ورنہ یہ ٹرین بھی فریز ہو جائے گی۔ اس کے لیے دنیا بھر کے ریلوے ٹریکس کو جوڑ کر ایک ہی ٹریک بنا دیا گیا ہے، اور یہ ٹرین دنیا بھر کا چکر ایگزیکٹلی 1 سال میں مکمل کرتی ہے۔ اسی سے لوگ وقت اور سال کا اندازہ لگاتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا۔ اب 2031 کا سال ہے، اور 17 سال بعد بھی ٹرین ہمیشہ کی طرح چلی جا رہی ہے۔ ٹرین میں موجود لوگوں کو 3 کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہی لوگ ہی دراصل اب ساری زمین کی کل انسانی آبادی ہیں، اور اس ٹرین کو بنانے والا مسٹر ولفورڈ ان کا لیڈر ہے، جس کے بارے خیال ہے کہ وہ انجن والے کمپارٹمنٹ کے اوپر رہتا ہے، جہاں اس کے لیے ایک پورا کمرہ ہے۔ اس کے بعد فرسٹ کلاس میں امیر اشرافیہ کے لوگ ہیں، جو گاڑی میں موجود لوگوں یعنی کل آبادی کا محض 1% ہے۔ یہ لوگ گاڑی کے اگلے حصوں میں رہتے ہیں، جہاں انہیں شاہانہ زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں، جیسے بارز، مہنگے ریستوران، سیلون، اور حتیٰ کہ بچوں کے لیے اسکول بھی۔ سیکنڈ کلاس میں فرسٹ کلاس کی خدمت پر معمور لوگ ہیں، گو انہیں فرسٹ کلاس والی ساری سہولیات دستیاب نہیں ہیں، پھر بھی کافی کچھ میسر ہے، اور روز فرسٹ کلاس تک ایکسیس کے مواقع بھی۔ اس کے بعد تھرڈ کلاس ہے، جو ایک تنگ و تاریک کمپارٹمنٹ ہے، جس میں غریب لوگ جانوروں کی طرح ٹھونس دیے گئے ہیں۔ انہیں کوئی بھی سہولت میسر نہیں، بس کبھی کبھی پروٹین کی کالی سی بار دی جاتی ہے۔ یہ لوگ بس خود کو اسی ایک بات پر تسلی دیا کرتے ہیں کہ چلو کم سے کم زندہ تو ہیں، ورنہ تو انہیں سورج کی روشنی اور باہر کی ہوا تک کی عیاشی بھی میسر نہیں ہے۔ خوراک کے لیے اس ٹرین کے اندر ہی فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، جس میں فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے لیے اچھی خاصی سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں، جبکہ پانی کا انتظام گاڑی کے آگے آنے والی برف کو پگھلا کر کیا جاتا ہے۔ ایک روز 2 گارڈ دوپہر کو تھرڈ کلاس میں کھانا دینے جاتے ہیں، یعنی وہی کالے رنگ کا جیلی نما کوئی مواد، جسے یہ لوگ پروٹین بار کہتے ہیں۔ گارڈز پوچھتے ہیں آپ لوگوں میں کوئی گٹار بجانا جانتا ہے؟ ہمیں فرسٹ کلاس والوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک آدمی چاہیے۔ تو ایک بوڑھے میاں بیوی سامنے آتے ہیں، لیکن گارڈ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک آدمی چاہیے، مگر وہ دونوں اکیلے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو گارڈ بوڑھی عورت کو دھکا دے کر اس کے شوہر کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ غریب اور مفت والے مسافروں کے لیڈر 2 جوان ہوتے ہیں، کرٹس اور ایڈگر۔ وہ دونوں اپنی اس کمیونٹی کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ ان کے بس میں ہے، مگر ان حالات میں ان کے لیے کوئی بڑی تبدیلی لانا ممکن ہی نہیں ہو پاتا۔ روزانہ انہیں کسی نامعلوم آدمی کی طرف سے ایک میسج ملتا ہے، جو ایک کیپسول میں بند کسی بھی پروٹین بار کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اس میسج میں کبھی اس ٹرین کا نقشہ پرنٹ ہوتا ہے، کبھی موٹیویشنل کوٹس ہوتے ہیں۔ اس بار والے میسج میں اس ٹرین کے ڈیزائنر نیم کا نام لکھا ہے، جو ابھی ٹرین کے جیل والے حصے میں قید ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میسج بھیجنے والا کون ہے، تاہم کرٹس سمجھتا ہے کہ جو بھی ہے، میسیجز سے لگتا ہے وہ ہمارا اتحادی ہے۔ پچھلے 17 سالوں میں یہ لوگ 2 بار بغاوت کر چکے ہیں، مگر دونوں بار کئی جانیں ضائع کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ تاہم اب بھی برابر کے حقوق حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ پرعزم ہیں۔ کرٹس اور ایڈگر اب اگلا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ سب کو ان کا ساتھ دینے کے لیے انکریج کر رہی ہیں۔ ان لوگوں میں ایک بوڑھا آدمی بھی ہے، گلیام نام کا، جو ایک بازو اور ایک ٹانگ بھی گنوا چکا ہے، لیکن اب بھی وہ ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کمپارٹمنٹ کے سبھی لوگ اسے اپنا بڑا اور روحانی لیڈر بھی مانتے ہیں۔ وہ ان سب کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
یہ لوگ ابھی والے میسج کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ میسنجر چاہتا ہے کہ کرٹس نیم سے ملے۔ یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ گارڈز اندر آتے ہیں اور سب بچوں کا قد ماپنے لگتے ہیں اور پھر 2 بچوں کو لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جن کے نام ٹائمی اور اینڈی ہیں۔ ٹائمی کی ماں منتیں کرتی روتی ہے مگر گارڈز اسے دھکا دے کر گرا دیتے ہیں۔ اینڈریو نامی آدمی بچوں کو لے جاتی عورت کو جوتا دے مارتا ہے جس پر وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت آتی ہے منسٹر میسن نام کی، جو ٹرین میں امن اور سیکیورٹی مینٹین رکھنے کی ذمہ دار ہے اور فرسٹ کلاس سیکشن کی واحد ممبر ہے جو 3rd کلاس والوں کے سامنے آئی ہے۔ یہ سزا کے طور پر 7 منٹ کے لیے اینڈریو کا بازو ٹرین سے باہر رکھ پاتی ہے جس سے اس کا بازو بالکل فریز ہو جاتا ہے، جسے گارڈ ایک بھاری ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ بہتے خون کے ساتھ تکلیف سے چیختا رہ جاتا ہے۔ میسن سب سے کہتی ہے کہ اس کی حالت دیکھ لو، یہ تم سب کے لیے سبق ہے کیونکہ تم سب کی اوقات ایک جوتے جتنی ہے جن کا کام پاؤں کے نیچے رہنا ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ انہیں جانوروں جیسے سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اب کی بار اس ظلم و ستم اور بے انصافی پر ان کا صبر جواب دے جاتا ہے تو رات بھر یہ لوگ گارڈز پر حملے کا تفصیلی منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ افواہ عام تھی کہ گارڈز خالی بندوقیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ گولیاں پچھلی بغاوت میں ساری ختم ہو گئی تھیں۔ اس بات کو کنفرم کرنے کی ذمہ داری کرٹس خود پر لے لیتا ہے۔ اگلے روز جب کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور فوڈ والے کے ساتھ گارڈ اندر آتا ہے، کرٹس سیدھا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی بندوق خود پر پوائنٹ کر کے اس کا ٹریگر دبا دیتا ہے۔ گن واقعی خالی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے حملے کا اشارہ ہوتا ہے۔ یوں یہ پلان کامیاب رہتا ہے اور یہ لوگ ٹرین کی جیل سیکشن میں داخل ہونے پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کرٹس ٹرین ڈیزائنر نیم سے ملتا ہے جس کا نام آخری میسج میں لکھا تھا۔ نیم اور اس کی بیٹی یونا کرونول نامی ایک نشے کے عادی ہیں۔ نیم شرط رکھتا ہے اسے اور اس کی بیٹی کو وافر کرونول دی جائے تب ہی وہ تعاون کر سکتا ہے۔ کرٹس کہتا ہے ٹھیک ہے اور نیم کرٹس کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ نیم اگلے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتا ہے جس میں کھڑکی بھی ہے۔ روشن کمپارٹمنٹ دیکھ کر یہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ باہر کی روشنی دیکھ کر تو ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے پچھلے 17 سالوں میں پہلی بار سورج کی روشنی دیکھی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ انہی 3rd کلاس کے غریبوں کے لیے بنائے کچن میں داخل ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو پروٹین بار انہیں 17 سال سے کھلائی جا رہی ہے وہ دراصل کاکروچز سے بنائی جاتی ہے۔ تاہم کرٹس یہ کڑوی حقیقت باقی کے گروپ کو نہ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ مزید کمپارٹمنٹس کے بعد وہ واٹر فلٹریٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ گلیام اس پر قبضہ کر لینے کا مشورہ دیتا ہے کہ اس سے ہمیں گارڈز کے ساتھ بارگیننگ کارڈ مل جائے گا اور پانی کے بدلے ہم برابر کے حقوق مانگ لیں گے۔ لیکن یہ لوگ اگلا کمپارٹمنٹ کھولتے ہی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں تو گارڈز کی ایک فوج کلہاڑی لیے ان کے انتظار میں کھڑی ہے۔ فریقین کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوتا ہے۔ اسی دوران نیم کو ٹرین سے باہر ایک پوائنٹ نظر آتا ہے جو پچھلے سال برف میں دبا ہوا تھا جب نیم جیل سے باہر تھا، جس کا مطلب ہے کہ باہر برف یقیناً کچھ نہ کچھ پگھل رہی ہے اور جلد ہی زمین انسانی زندگی کے قابل ہونے والی ہے۔ تبھی اچانک منسٹر میسن گارڈز کو حکم دیتی ہے کہ 70% 3rd کلاس والوں کو مار ڈالو، تو وہ نائٹ ویژن گاگلز پہننے لگتے ہیں اور ٹرین ایک ٹنل میں داخل ہو جاتی ہے اور گارڈز ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ کرٹس گروپ اندھیرے میں کچھ نہیں کر پاتا اور ان کے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاہم بالآخر ظالم منسٹر پکڑی جاتی ہے جسے یہ لوگ مارنا تو چاہتے ہیں مگر پہلے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے مارنے کی دھمکی دے کر گارڈز کو روکنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ گارڈز کو روکنے کا کہتی ہے۔ وہ ان سے چھینے گئے بچوں کے بارے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ وہ بچے ٹرین کے کیپٹن ول فورڈ کے پاس ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے مگر یہ معلوم ہے کہ وہ بہت سے بچے بلواتا ہے۔ میسن اس کی جان بخشی کے بدلے کرٹس گروپ سے وعدہ کرتی ہے کہ انہیں ول فورڈ کے کمپارٹمنٹ تک لے جائے گی۔ کرٹس ایگری کرتا ہے لیکن کرٹس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہی جاتے ہیں، باقی ان کی اپنی سیفٹی کے لیے یہیں رک جاتے ہیں۔ مگر کرٹس کی ٹیم کے جانے سے پہلے اینڈریو ٹیم کی پورٹریٹ بناتا ہے۔ گروپ کے ساتھ میسن بھی ہے جس کے سر پہ جوتا رکھا ہے۔ یہ اس کے اس گھٹیا دعوے کا بدلہ ہے جس میں اس نے غریبوں کو جوتوں سے تشبیہ دی تھی کہ ان کی اوقات جوتوں کی طرح اشرافیہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس کے بعد کرٹس کی ٹیم 1st کلاس لاؤنجز کی طرف چلتے ہیں جس میں ایکویریم، تازہ فروٹس، سبزیاں اور سوشی اسٹیشن بھی ہے۔ میسن بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر سوشی نوش کرتے ہیں
ان کی سروس بہت اچھی ہے، لیکن جب باقی سب تازہ مچھلی انجوائے کرتے ہیں تو میسن کو وہی گندی پروٹین بار کھلائی جاتی ہے جو یہ لوگ غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ اگلا کمپارٹمنٹ بچوں کا اسکول ہے، جنہیں بچپن ہی سے برین واش کیا جاتا ہے کہ تھرڈ کلاس والے غریب تو جیسے جانور ہیں، جبکہ ولفورڈ کے بارے پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ سب کا بادشاہ ہے۔ ٹائمی کی مام ان سے غائب ہونے والے بچوں کے بارے پوچھتی ہے تو ایک چھوٹا بچہ بتاتا ہے کہ انہیں سامنے والے دروازے سے اندر لے گئے تھے۔ اس دوران باہر 7 لوگوں کی فریز باڈی صاف نظر آ رہی ہیں۔ یہ ان 7 ایکسپلوررز کی ہیں جو چند سال پہلے اسی ٹرین سے کود گئے تھے، اس امید میں کہ زمین پر رہیں گے۔ ادھر غریبوں والے کمپارٹمنٹ میں سب لوگ بےتابی سے انتظار میں ہیں کہ ان کی کرٹس والی ٹیم کب کوئی خوشخبری لائے گی۔ تبھی حیران کن طور پہ ان کے پاس ایک آدمی ابلے ہوئے انڈوں کی ریڈی لیا آتا ہے، جسے دیکھ کر ان کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہر قسمی جانور بھی ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑتا ہے کہ یہ محض ایک افواہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خالی بندوقوں والی بات محض ایک افواہ تھی، اور یہ کہتے ہی وہ ایک گن نکال کر ان پر فائر کھول دیتا ہے۔ ادھر بچوں کی ٹیچر بھی یہی کرتی ہے اور اینڈریو کو مار ڈالتی ہے، تاہم کرٹس پھر اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ کلاس روم میں ایک مانیٹر بھی ہے جس پر پچھلے کمپارٹمنٹ کی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے، جس میں کمپارٹمنٹ میں ایک گارڈ گلیام کو کیمرے کے سامنے لاتا ہے اور اسے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے۔ گلیام کرٹس کے دل کے بہت قریب تھا، جو اس کے لیے والد جیسا تھا۔ اس کے قتل پر کرٹس غصے میں بدلے کے لیے میسن کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد بقیہ گروپ آگے چلتا ہے تو ایک کمرے میں جا پہنچتا ہے جو اشرافیہ کے لوگوں سے بھرا ہے، جو گپے ہانکتے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز ہو رہے ہیں۔ یہ سب لگژریز انجوائے کر رہے ہیں، جیسے شراب، مہنگے کپڑے، سیلون، دوائیں اور ڈاکٹر وغیرہ۔ کرٹس گروپ کے انجن روم میں داخل ہونے سے ذرا پہلے ہی گارڈز کا ایک اور بیچ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر تعداد میں بہت کم ہونے کی وجہ سے ٹائمی کی مام اس لڑائی میں ماری جاتی ہے۔ اب ٹیم میں صرف کرٹس، نیم اور اس کی بیٹی یونا ہی بچے ہیں۔ وہ ایک کلب سے گزرتے ہیں جو اشرافیہ کے نوجوانوں سے بھرا ہوتا ہے اور بالآخر ولفورڈ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس دروازے کو کھولنے کے بارے نیم کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کرٹس تب سے کہانی سناتا ہے جب یہ لوگ اس ٹرین پر نئے نئے آئے تھے کہ شروع کے کچھ مہینے تو لوئر کلاس والوں کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز کھانے کو نہیں دی جاتی تھی۔ جب بھوک برداشت سے ہی باہر ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی انسانوں کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے لوگ بچوں کو کھانا پسند کرتے کہ ان کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، جس میں کرٹس بھی شامل ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے ایک روز تو میں اتنا بھوکا تھا کہ میں نے ایڈگر کو ہی کھانا چاہا۔ میرا باغی پارٹنر ایڈگر جو اشرافیہ سے لڑتے شہید ہو گیا اور اس وقت بچہ تھا۔ تب مجھے گلیام نے روکا اور بچے کی جان بچانے کے لیے گلیام نے مجھے اپنا بازو آفر کیا۔ گلیام اس طرح اپنے بازو سے محروم ہوا تھا اور پھر ٹانگ سے بھی۔ اس کے کچھ دن بعد معجزانہ طور پر انہیں وہ پروٹین بارز ملنے لگیں جن کے سہارے ہم سب نے سروائیو کیا، لیکن اس دوران مجھ سے جو کچھ ہوا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں ہر قیمت پر اپنے لوگوں کے حق کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر نیم یہ راز کھولتا ہے کہ زندگی اس ٹرین سے باہر بھی ممکن ہے، اور اسے اس پہاڑی کے بارے بتاتا ہے جو ابھی نظر آنے لگی ہے۔ وہ یہ راز بھی کھولتا ہے کہ وہ نشہ نہیں کرتا اور کرونول وہ نشے کے لیے نہیں بم بنانے کے لیے اکٹھی کر رہا ہے۔ وہ بم سے ٹرین میں سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے آگ لگانے لگتا ہے تو ولفورڈ کا گارڈ اس کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے اور کرٹس کو اندر لے جاتا ہے۔ اور اگلے سین میں بالآخر کرٹس ولفورڈ کے سامنے ہوتا ہے جو اب کافی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ولفورڈ یہ راز کھولتا ہے کہ کیپسولز کے ذریعے اسے میسج بھیجنے والا دراصل ولفورڈ ہی تھا۔ ہر چند سال بعد وہ یہ سب انہیں بغاوت پہ اکسانے کے لیے کرتا تاکہ کچھ لوگ مارے جائیں اور ٹرین میں آبادی کنٹرول میں رہے، جسے مینیج کرنا بھی ممکن ہو۔ جب ٹرین ٹنل میں پہنچی تو سارے احتجاجی باغیوں کو ختم کرنے کا پلان تھا، مگر میسن کے ہاسٹیج ہو جانے سے سب کچھ بدل گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، گلیام بھی ولفورڈ کے اس سارے پلان کا حصہ تھا جو اس کی اندر سے مدد کر رہا تھا، تاہم وہ صرف انسانی آبادی کو کسی بھی طرح سے زندہ رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ سب جان کر کرٹس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ باہر نیم اور یونا ابھی بھی بم کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس کی حیوان اشرافیہ کے لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پینک میں یونا مدد کے لیے کرٹس کی طرف بھاگتی ہے، تبھی اچانک وہ نیچے ایک کمپارٹمنٹ دیکھتے ہیں جہاں ٹائمی انجنوں کے درمیان بیٹھا کام کر رہا ہے۔ دراصل وہاں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے صرف بچے ہی ٹوٹی چیزوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں، جس کے لیے ولفورڈ اشرافیہ کے فرسٹ کلاس والے قریبی بچوں کی بجائے تھرڈ کلاس والوں کے بچوں کا استعمال کرتا ہے۔
اب کرٹس کی برداشت کی ساری حدیں جواب دے جاتی ہیں۔ وہ بلا تاخیر ولفورڈ پر حملہ کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے اور پھر ٹائمی کو نکالتا ہے۔ تبھی باہر یونا ایکسپلوزیوز کو آگ لگا دیتی ہے اور چند ہی سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہی ساری ٹرین آگ پکڑ لیتی ہے۔ ٹرین پٹری سے اتر کر تباہ ہو جاتی ہے، جس میں سب لوگ فنا ہو جاتے ہیں۔ آخری سین میں صرف 2 ہی سروائیور، یونا اور ٹائمی، ٹرین کے ملبے سے باہر آ رہے ہیں۔ انہیں قریب ہی ایک برفانی ریچ نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر زندگی واپس آ گئی ہے اور ان دونوں کے لیے سروائیول کا چانس موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔